وہ جو بیان کرے وہی متعین ہے، محض عطف کو اس پر قرینہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عطف وہ عاطفہ جو آتا ہے معطوف کے لیے، معطوف معطوف علیہ کے مغایر ہوتا ہے، عطف کے لیے تغیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں معطوف تو معطوف علیہ کے مغایر ہے، جب یہاں درہم آ گیا تو پھر مئہ سے درہم نہیں ہو سکتا، مئہ سے درہم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے قائل کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ جو مراد لے معطوف علیہ سے وہی مراد ہوگی۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ نہیں، ان میں فرق ہے، بے شک عطف تغایر کا تقاضا کرتا ہے، لیکن تجار کے عرف میں کثرت کلام، کثرت استعمال اور طول عبارت کی صورت میں وہ جو اشیاء ذمے میں دین بنتی تھی، کیلی اور وزنی اشیاء میں سے ہوتی تھی، ان میں ان کا عرف اور عادت یہ جاری تھا کہ وہ ممیز کو ذکر کر کے تمیز کو حذف کر دیتے اور معطوف پر اس پر قرینہ بناتے تھے۔ یہ ہے بیان ضرورت۔ آگے ہے بیان تبدیل۔ بیان تبدیل شارح نے یہاں بھی کہا کہ بیان تبدیل میں بیان تبدیل کا عطف ہے، بیان ضرورت پر عطف ہے، قریبی معطوف پر اس کو عطف قرار دیا، جبکہ اس کا عطف بیان تقریر پر ہے۔ بیان تبدیل لغت میں کہتے ہیں نسخ کو، تبدیل اور نسخ کا معنی ایک ہی ہے۔ اور استدلال میں شارح نے آیت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم تبدیل کرتے ہیں کسی آیت کو دوسرے آیت سے، ایک آیت کو دوسرے آیت سے تبدیل کر دے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، ما شرطیہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دے یا اس کو بلا دے، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو یہاں پر معلوم ہوا ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کرنا اور یہ نسخ دونوں کا معنی ایک ہے۔ تو بیان تبدیل یہ نسخ کو کہتے ہیں لغت میں۔ اس لیے یہ بیان تبدیل من وجہن بیان بھی ہے اور من وجہن تبدیل بھی ہے۔ اصطلاح میں ماتن نے تعریف کی ہے بیان تبدیل کی۔ بیان تبدیل بیان ہے، ایسے حکم مطلق کا بیان ہے، ایسے حکم مطلق کی مدت کا بیان ہے کہ جو حکم مطلق ہے، قید سے آزاد ہے، اس میں قید نہیں ہے، کسی وقت کی قید نہیں ہے، وقت کی قید سے ایسے مطلق حکم کا بیان کی مدت کا بیان ہے کہ جو قید اللہ تعالیٰ کے ہاں معلوم تھا ان کو، لیکن اللہ نے اس کو مطلق رکھا، اس کو ذکر نہیں کیا، تو اس حکم کا ظاہر ہمارے حق میں بقا رہ گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکم باقی رہے گا، لیکن حکم باقی نہیں ہے۔ تو عامت البشر کے حق میں وہ بقا اس کا ظاہر باقی رہ گیا کہ یہ باقی رہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معلوم تھا ایک مقررہ وقت کے لیے، لیکن اللہ نے مطلق رکھا۔ جیسے کہ لہذا ایک معلوم حکم کا، ایسے مطلق حکم کا کی مدت کا بیان ہے کہ جو اللہ کے ہاں اس کی تعین وقت معلوم ہو اور بندوں کے حق میں وہ معلوم نہ ہو، مطلق ہو، اس کی مدت کا بیان ہے بیان تبدیل۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اول اسلام میں خمر کو مباح کیا، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خمر مباح ہے اور یہ قیامت تک مباح ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ یہ مباح اللہ نے مباح قرار دیا اور اللہ کے ہاں اس کی مدت معلوم تھی کہ ایک وقت تک ہے، اس کے بعد پھر اس کو پھر حرام قرار دیں گے مدت ختم ہونے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت بیان نہیں کی کہ کب ختم کرنا ہے، حرام کب قرار دینا ہے، اللہ نے اس کو مطلق رکھا۔ تو اللہ کے ہاں تو ان کی مدت معلوم تھی کہ اس وقت تک کے لیے ہے، اس کے بعد پھر منسوخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ باقی رہے گا قیامت تک کے لیے۔ اس لیے جب اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو ہمارے حق میں یہ تبدیل ہو گیا، جبکہ شارع کے ہاں یہ بیان بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ بیان بن گیا۔ اس لیے
یہ بیان تبدیل ہمارے حق میں تبدیل ہے اور شریعت کے حق میں بیان ہے، شریعت کے حق میں بیان ہے۔ البتہ محشی نے اس پر اعتراض نقل کیا ہے کہ اس کو بیان قرار دینا درست نہیں، بیان تبدیل کو بیان کے اقسام میں سے شمار کرنا، نسخ کو بیان تبدیل کے بیان کے اقسام میں سے شمار کرنا صحیح نہیں۔ وہ یہ بیان ہے، بیان تبدیل ہمارے حق میں تبدیلی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بیان ہے، اور بانا یبین و بیان کا معنی ظاہر ہونا لغوی معنی کے اعتبار سے، یا اظہر یظہر اظہارا ظاہر کرنا، تو یہ شریعت کے ہاں بیان ہو گیا، کہ اس کا مطلب ہے کہ شریعت کو، صاحب شرع کو، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پہلے اس کا حکم معلوم نہیں تھا، اب بیان ہو گیا، اب ظاہر ہو گیا، جبکہ شریعت اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اشیاء کی چیزیں، تمام اشیاء پہلے سے معلوم ہے اور ظاہر ہے۔ چونکہ اس پر یہ اشکال ہے، اگر معنی لغوی لازمی کے معنی ملے تو اس پر یہ اشکال ہے، اس لیے شارح کے محشی کہتے ہیں علامہ شمس الائمہ نے اس نسخ کو بیان کی اقسام میں سے شمار نہیں کیا، ان کو نسخ میں سے نہیں بنایا، نسخ کو بیان میں سے نہیں بنایا، کیونکہ نسخ تو کہتے ہیں جو حکم پہلے ثابت ہو اس کو اٹھا دینے کا نام نسخ ہے، اس لیے انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا بیان کے اقسام میں سے۔ لیکن بظاہر یہ اشکال لازم آ رہا ہے معنی لغوی لازمی کے اعتبار سے کہ بیان ہو، ظاہر ہو، اور یہ بیان ہے اگر معنی متعدی کے معنی میں لے لیا جائے تو پھر اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، تو ہمارے حق میں تبدیلی ہے اور شریعت کے حق میں، صاحب شرع کے حق میں، اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ مقررہ، اس کے مقرر وقت کا بیان ہے۔ اس کی مثال دی ہے، دوسری مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ قاتل کا قتل کر دینا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو ہمارے حق میں یہ تبدیلی ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ قاتل گولی نہ مارتا اس کو قتل نہ کرتا تو یہ بندہ ایک وقت تک زندہ رہتا، قاتل نے آ کر اس کی مقررہ وقت کو ختم کر دیا، تو ہمارے حق میں تبدیلی ہے، جبکہ صاحب شرع کے حق میں یہ بیان ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس وقت سے پہلے یہ مر نہیں سکتا، اس وقت کے بعد نہیں مر سکتا، جو وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ اس سے ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحہ نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہذا صاحب شرع کے حق میں تو یہ بیان ہے کہ اس کی یہ مدت اس مدت کے لیے تھا، اب اس وقت یہ ختم ہو گیا، لیکن ہمارے حق میں یہ تبدیلی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ گاڑی اس کے اوپر نہ چڑھاتا یہ نہ مرتا، اگر اس کو اوپر 7ویں 8ویں منزل سے دھکا نہ دیتا یہ نہ مرتا، یہ ایک وقت تک زندہ رہتا، ابھی شادی کرتا، بچے آتے، بعد میں کبھی 70-80 کی دہائی میں پہنچ کر 70-80 سال کے میں پہنچ کر پھر یہ مرتا، تو ہمارے حق میں یہ نسخ ہے، تبدیلی ہے، اور صاحب شرع کے حق میں یہ کیا ہے؟ بیان ہے۔ چونکہ ہمارے حق میں ہم اس کو یہ سمجھ رہے کہ اس نے اس کی مدت ختم کی، اس وجہ سے دنیا میں اس پر قصاص لازم کیا گیا اور دنیا میں اس پر دیت لازم کی گئی اگر قتل خطا ہے، اور اگر قتل عمد ہے تو قصاص واجب کیا گیا، اور آخرت میں سزا ہوگی، آخرت میں سزا ہوگی۔ لہذا بیان تبدیل یہ بندوں کے حق میں تبدیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ بیان ہے۔ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو تو۔ او بیان ضرورت، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف علی قولہ بیان تقریر، یہ ماتن کے قول بیان تقریر پر عطف ہے۔ اے البیان،
اے البیانہ الحاصل بطریق ضرورتی، ایسا بیان کہ جو ضرورت کے طریقے سے حاصل ہو۔ وہ نوع بیان، اور یہ بیان کی ایک ایسی نوع ہے، قسم ہے، یقع کہ یہ بیان واقع ہو جاتا ہے، بما اس چیز کے ذریعے سے، لم یوضع لہ کہ جس چیز کو اس بیان کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اور وہ کیا چیز ہے؟ ما، اس ما کا بیان تفسیر کرنے شارع اے السکوت، یعنی وہ خاموشی، اذ الموضوع للبیان هو الکلام، اس لیے کہ بیان کے لیے جو چیز موضوع ہے وہ کلام ہے۔ شارع نے کہا کلام ہے، محشی کہتے ہیں صرف کلام کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، مقید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بیان کے لیے صرف کلام وضع نہیں ہے، بلکہ دوال اربعہ بھی اس کے لیے وضع ہے۔ دوال اربعہ، دوال اربعہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، عقود، خطوط، نصب اور اشارات، اس لیے وہ بھی بیان کے لیے وضع ہے۔ دون السکوت، نہ کہ بیان کے لیے سکوت کو وضع کیا گیا، وہ ہوا، اور وہ یعنی وہ بیان یا وہ کلام جو مقدر ہے، اما ان یکون فی حکم المنطوق، وہ بیان یا وہ کلام جو مسکوت ہے، مقدر ہے، وہ یا تو منطوق کے حکم میں ہو، اما ان یکون فی حکم المنطوق، یا تو وہ منطوق کے حکم میں ہوگا۔ اے البیان، شارع نے تفسیر کی ہوا کہ مرجع بتا دیا کہ وہ بیان ہے، اما ان یکون فی حکم المنطوق، او الکلام، یا وہ کلام، یہاں او کو دائر کیا کہ وہ ضمیر کا مرجع یا بیان ہے یا کلام ہے، او الکلام، یا وہ کلام، المقدر کہ جو مقدر ہے، المسکوت عنہ کہ جس سے خاموشی ہے، یکون فی حکم المنطوق، وہ منطوق کے حکم میں ہوگا۔ کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث ہو گئے ہوں ان کے والدین میت کے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس میت کی ماں کو ثلث ملے گا پورے مال کا، اگر ان کے زوجین نہ ہو یا اولاد نہ ہو۔ فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَامِ أَوْجَبَ الشِّرْكَةَ مُطْلَقَةً، اس لیے کہ یہاں صدر کلام نے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ نے شرکت کو ثابت کیا مطلقتاً مطلق، فی وراثت الابوین، والدین کے وارث ہونے میں، من غیر تعیین نصیب کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے حصے کے تعیین کیے بغیر۔ ثم تخصیص الام بالثلث، پھر ماں کو ثلث کے ساتھ خاص کر دینا، صار بیاناً، یہ بیان ہو گیا، لأن الاب، لے لام جارہ ہے اس کے ساتھ بشرا میں، لأن الاب یستحق الباقی، اس بات کا بیان بن گیا کہ باپ باقی کا مستحق ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَلِأَبِيهِ الْبَاقِي، اس کے ماں کے لیے ثلث ہے اور باقی جو ہے اس کے باپ کے لیے باقی ہے۔ أَوْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ، یا وہ بیان ثابت ہو گیا ہو متکلم کے حال کی دلالت سے، یا لفظ متکلم بول دیا تو متکلم پر اشکال ہو گیا، جب متکلم ہے تو پھر اس کی حالت کیسی دلالت کرے گی؟ اس کا جواب دے رہے، متکلم سے مراد متکلم بلسان مقال نہیں ہے۔ اے حال الساکتی، اس خاموش رہنے والی کی حالت، المتکلم بلسان الحال، کہ جو لسان حال سے متکلم ہے، لا بلسان المقال، نہ کہ لسان مقال سے، کسکوت صاحب الشرع عند امر یعاینہ، جیسے کہ صاحب شرع کا خاموش رہنا ایسے کام کے وقت کہ جس کو وہ دیکھ رہے ہوں، خاموش ہو جائے ان سے، عن التغییر جار مجرور متعلق ہے سکوت کے، اس کے تبدیل کرنے سے خاموش ہو، یعنی ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأى امرا، کہ جب کسی کام کو دیکھے، یباشرونہ ہو کہ جس میں صحابہ لگے ہوئے ہوں، کر رہے ہوں، او ویعاملونہ، اور اس کو کر رہے ہوں، انجام دے رہے ہوں، کل مضاربات والشرکات، جیسے کہ مضاربتیں ہیں، شرکتیں ہیں، اور رأى شیئا، یا کسی چیز کو دیکھے، یباع فی السوق، جو بازار میں بیچی جا رہی ہو، ولم ینکر علیہ، اور آپ ان پر نکیر نہ کرے، ناپسند کر کے ان کو نہ روکے، علم، معلوم ہوتا ہے، انہ مباح، کہ یہ مباح ہے، فسکوتہ اقیم مقام الامر بالاباحۃ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاموشی اس کو
مباح ہونے کے حکم کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ وفی حکم ہی سکوت الصحابتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم ہی میں صحابہ کا خاموش رہنا بھی ہے۔ بشرط القدرت علی الانکار، انکار کرنے پر قدرت کی شرط کے ساتھ۔ وکون الفاعل مسلما، اور کرنے والے کا مسلمان ہونے کی شرط کے ساتھ۔ کما رویہ، جیسے کہ نقل کیا گیا، ان امتن ابقت کہ ایک باندی تھی جو بھاگ گئی، وتزوجت رجلا، اور ایک آدمی سے اس نے نکاح کیا، فولدت اولادا، پھر اس نے بچے جنے، ثم جاء مولاها، پھر اس کا مولا آ گیا، ورفع هذه القضیة الى عمر، اور اس مسئلے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا، فقضى بها لمولاها، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس باندی کا فیصلہ اس کے مولا کے حق میں کیا، وقضى على الاب، اور اس کے باپ کے خلاف فیصلہ کیا، ان یفدی عن الاولاد، کہ وہ اپنے اولاد کی طرف سے فدیہ دے دے، ویأخذهم بالقیمہ، اور ویأخذهم بالقیمت، اور ان کو قیمت کے ذریعے سے لے لے، وسکت عن زمان منافعها ومنافع اولادها، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس باندی کے منفعت اور ان کے اولاد کے منفعت سے نفع سے خاموش ہو گئے۔ وکان ذلک بمحضر من الصحابۃ، اور یہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صحابہ کی موجودگی میں تھا۔ فکان اجماعا، لہذا یہ اجماع ہوگا، علی اس بات پر، ان منافع ولد المغرور، ولد المغرور کا جو منفعت ہے، لا تضمن بالاتلاف، یہ ہلاک کرنے سے اس کا تاوان نہیں دیا جائے گا۔ او ثبت ضرورت دفع الغرور، یا وہ بیان ثابت ہو گیا ہو دھوکے کو دور کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، عن الناس، لوگوں سے، وہو حرام، جبکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا حرام ہے، کسکوت المولا، جیسے مولا کی خاموشی ہے، حین رعا عبدہ، جس وقت وہ اپنے غلام کو دیکھے، یبیع و یشتری، اس حال میں کہ وہ بیچ رہا ہو، خرید رہا ہو، فإنہ یصیر اذنا لہ، تو یہ اس غلام کے لیے اجازت ہو جائے گی، فی التجارت، تجارت میں، عندنا، ہمارے نزدیک، لأنہ لو لم یکن معزونا، اس لیے کہ اگر یہ غلام معزون نہ ہوتا، معزون فی التجارت، یتضرر الناس بہ، تو اس سے لوگوں کو نقصان پہنچے گا، ودفع الغرور عنہم واجب، اور لوگوں سے دھوکے کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ وقال زفر، اور امام زفر رحمہ اللہ نے فرمایا، لا یکون معزونا، وہ غلام معزون فی التجارت نہ ہوگا، لأن سکوتہ، اس لیے کہ مولا کی خاموشی، یحتمل و احتمال رکھتی ہے، ان یکون للرضا، کہ وہ رضامندی کی وجہ سے ہو، بتصرف ہی، اس کے تصرف کرنے پر، وان یکون لفرط الغیظ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ شدت غضب کی اور غصے کی وجہ سے ہو، والمحتمل لا یکون حجتا، اور یہ جو شے محتمل ہوتی ہے، سکوت، یہ حجت نہیں ہوتی۔ او ثبت ضرورت کثرت الکلامی، یا وہ بیان ثابت ہو گیا ہو کثرت کلام کی ضرورت کی وجہ سے، ایک کثرت استعمال ہی، یعنی کثرت استعمال ہو، او طول عبارت ہی، یا اس کی عبارت کے طوالت کی وجہ سے ہو، طول عبارت یدل علی ما هو المراد، یہ کثرت استعمال یا طول عبارت یہ دلالت کرتی ہو کہ جو اس سے مراد ہے اس پر دلالت کر رہی ہو، کقول ہی، جیسے کہ قائل کا قول، لہو علی مئۃ و درہم، فإن العطف جعل بیانا، اس لیے کہ یہاں عطف کو بیان بنایا گیا، عطف کو بیان بنایا گیا، اس لیے محشی کہتے ہیں عطف کو کیسے بیان بناتے ہو، کیونکہ یہ تو بیان ضرورت ہے، اور جو بیان ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے تو سکوت بیان بنتا ہے، تو عطف کیسے بیان بنے گا؟ اس لیے محشی کہتے ہیں عطف کو بیان بنانا درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ عطف ہے، یہ قرینہ ہے بیان پر، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا، وگرنہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام، یہ بیان جو حاصل ہوا ہے یہ سکوت سے حاصل ہوا ہے، تو عطف بیان کیسے بنے گا پھر؟ فإن العطف جعل بیانا، اس لیے کہ عطف کو بیان بنایا گیا، لأن المئۃ أيضا دراہم، کہ یہ 100 بھی دراہم ہے، فکأنہ قال، گویا کہ اس نے کہا، لہو علی 100 درہم و درہم،
اس کے میرے ذمے 100 درہم ہے اور 1 درہم ہے، یعنی 101 درہم ہے۔ وَإِنَّمَا حَذَفَ لِطُولِ الْكَلَامِ أَوْ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ، البتہ یہاں پر اس نے تمیز کو حذف کر دیا کلام کی طوالت کی وجہ سے یا کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کما یقولون، جیسے کہ یہ تاجر لوگ کہتے ہیں، 110 دراہم، 100 اور 10 دراہم، یریدون به، وہ ان سے مراد لیتے ہیں ان الکل دراہم، کہ یہ سب کے سب دراہم ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا فِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، یہ ان عقود میں ہے، ان اشیاء میں ہے کہ جو ذمے میں ثابت ہوتی ہے، فی اکثر المعاملات، اکثر معاملات میں، کالمکیل والموزون، جیسے کیلی اشیاء میں سے اور موزونی اشیاء میں سے ہو، بخلاف قولہ، برخلاف اس کے قول کے، لہو علیہ 100 وثوب، فلأن الثوب لا يثبت في الذمہ، اس لیے کہ کپڑا یہ ذمے میں ثابت نہیں ہوتا، الا فی السلم، سوائے بے سلم میں، فلا یکون بیانا، اس لیے یہ بیان نہیں بنے گا، یعنی بیان پر قرینہ نہیں بنے گا، لأن المئۃ ایضا اثواب، کہ یہ 100 بھی 100 بھی ہے، کپڑے ہیں، یہ بیان نہیں بنے گا، بل یرجع الی القائل فی تفسیرہ، بلکہ کہنے والے کی طرف رجوع کیا جائے گا اس 100 کی تفسیر میں کہ 100 سے کیا مراد ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا المرجع الیہ، رجوع ہوگا قائل کی طرف، فی تفسیر المئۃ، 100 کی تفسیر میں، فی جمیع المواضع، تمام جگہوں میں، فیجب فی المثال الاول، اس لیے پہلے مثال میں واجب ہو جائے گی اس کے ذمے، ایضا درہم، 1 درہم واجب ہوگا، ومن المئۃ ما بینہ، اور 100 میں سے 100 سے جو ہوگا وہی ہوگا، واجب ہوگا، جو وہ بیان کر لے وہی واجب ہوگا۔ شارح کہتے ہیں وقد ذکرنا فرقہ، جبکہ ہم نے ان کے درمیان فرق کو ذکر کر چکے کہ ان میں فرق ہے۔ او بیان تبدیل، یا وہ بیان تبدیل ہوگا۔ شارح کہتے ہیں عطف علی قولہ بیان ضرورت، یہ ماتن کے قول بیان ضرورت پر عطف ہے۔ یہ بیان تبدیل وہو النسخ فی اللغہ، یہ بیان تبدیل یہ لغت میں نسخ کو کہتے ہیں، نسخ ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیَةٍ او ننسها، تو 2 آیتیں لا کر اس تائید میں ذکر کی کہ تبدیل یہ نسخ ہے۔ فعلم، معلوم ہوا، انہما واحد، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی ہے۔ ومعنی بیان التبدیل، اور بیان تبدیل کا معنی ہے انہ بیان من وجہن، کہ یہ من وجہن بیان ہے، وتبدیل من وجہن، اور من وجہن تبدیلی ہے، علی ما قال، جیسے کہ ماتن نے فرمایا، وہو بیان، یہ بیان تبدیل ایک ایسا بیان ہے لمدت الحکم المطلق، ایسے مطلق حکم کی مدت کا بیان ہے، الذی، کہ جو حکم کانا معلوماً، جو جس کی مدت اللہ کو معلوم تھا، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مدت معلوم تھی، الا انہ اطلقہ، مگر کہ اللہ نے اس کو مطلق رکھا، فصار ظاہرہ البقاء فی حق البشر، تو اس حکم کا ظاہر وہ بشر کے حق میں بقا رہ گیا، یعنی ان اللہ تعالی اباح الخمر مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر خمر کو مباح کیا، فی اول الاسلام، اول اسلام میں، ابتدائی اسلام میں، وکان فی علمہ ان یحرمها بعد مدت البتۃ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ اس کو حرام کرے گا ایک مدت کے بعد، یقینی طور پر اس کو حرام کرے گا ایک مدت کے بعد۔ ولم یقل، ولیکن لم یقل منا، لیکن ہم سے یہ نہیں کہا، انی ابیح الخمر الی مدت معینۃ، کہ میں شراب کو مباح کرتا ہوں ایک خاص متعینہ مدت تک کے لیے، بل اطلق الاباحۃ، بلکہ اللہ نے اباحت کو مطلق رکھا۔ فکان فی زعمنا انہ تبقى هذه الاباحۃ، ہمارے یہ گمان تھا کہ یہ اباحت باقی رہے گی الی یوم القیامت، قیامت تک کے لیے۔ ثم لما جاء التحریم بعد ذلك مفاجأۃ، پھر جب اچانک اس کے بعد تحریم آ گئی، حرمت کا حکم آ گیا، فکان تبدیلا فی حقنا، تو یہ ہمارے حق میں تبدیلی ہوگی، لأنہ بدل الاباحۃ بالحرمہ، اس لیے کہ اللہ نے اس اباحت کو حرمت سے تبدیل کر دیا، اور یہی بیاناً محضاً، یہ بیان محض ہوگا، فی حق صاحب شرع، صاحب شرع کے حق میں بیان محض ہوگا، لمیعاد الاباحۃ، اباحت کے اس میعاد کے لیے، الذی کان فی علمہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، فکونہ بیاناً، تو اس کا بیان تبدیل کا بیان ہونا،
فی حق اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے، وکونہ تبدیلا فی حق البشری، اور اس کا تبدیل ہونا یہ بشر کے حق میں ہے۔ وہذا بمنزلۃ القتل، اور یہ شارح کہتے ہیں ان قتل کی طرح ہے، اذا قتل انسان انسانا، کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرے، فإنہ بیان لموتہ المقدرۃ فی علم اللہ تعالی، تو یہ اس مقررہ موت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر ہے، مقرر ہے، اس کی موت کا بیان ہے۔ وتبدیل فی حق الناس، اور یہ لوگوں کے حق میں تبدیلی ہے، لأنہم یظنون، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، انہ لو لم یقتل، کہ اگر وہ قتل نہ کیا جاتا، لعاش الی مدت اخری، تو وہ ایک دوسری مدت تک زندہ رہتا۔ فقد قطع القاتل علیہ اجلہ، اس لیے قاتل نے اس کی اس مدت کو کاٹ دیا، ختم کر دیا۔ ولہذا یجب علیہ القصاص والدیۃ فی الدنیا، اسی وجہ سے اس قاتل پر دنیا میں قصاص واجب ہوتا ہے اور دیت واجب ہوتی ہے اگر خطا ہو، والعقاب، اور عقاب واجب ہوتا ہے فی الآخرت، آخرت میں۔ آخرت میں عقاب کیوں ہوتا ہے؟ ایک سبب بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اس طرح ہمارا سبب بن گیا، یہ بھی ایک سبب ہے، تو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قصاص کیوں ہونا چاہیے؟ بندے کے حق میں نسل ہے، جی، اللہ کے حق میں تو بیان ہے۔ تو اسی وجہ سے تو سزا دیتے ہیں کہ ہمارے حق میں تبدیلی ہے۔ آخرت میں عقاب، آخرت میں معاف۔ آخرت میں معاف کرنا چاہیے، مشورہ جیب میں، مشورہ جیب میں۔